اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں جو انکشافات لندن سے ہوئے، اس کے حوالے سے رانا عظیم صاحب نے تو 5 دن پہلے ہی یہ انفارم کیا تھا کہ ان قریب یعنی آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کے کسی بندے کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی جائے گی اور یہ سارا جو معاملہ ہے وہ کچھ نئے انکشافات کی طرف جائے گا اور کچھ معاملات کو سلجھائے گا اور کچھ کو الجھائے گا۔ تو ان کی پشین گوئی 100% سامنے آئی۔ انہوں نے جس طرح اپنے سورسز سے پتہ کروایا تھا، یعنی یہ وہ میٹنگز تھیں جو مختلف گھروں میں یا مختلف کیفے میں ہوئی تھی اور رانا عظیم صاحب کو اس کا انفارمیشن اس کی تھی اور انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی۔ بالآخر ان سے ایک سوال کیا جا رہا تھا مسلسل، یعنی ایک سوشل میڈیا پر جب تصویریں وائرل ہونا شروع ہوئیں تو اس بندے کی تصویریں، تسنیم حیدر کی تصویریں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ بھی تھیں اور نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ بھی تھی۔ تو یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آخر یہ بندہ ہے کون، کس پارٹی سے ہے۔ تو ان سے جب سوال کیا گیا پروگرام آخری شو میں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں 20 سال سے مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں اور کام کر رہا ہوں۔ پچھلے 5 سال سے میں لندن میں ایز سپوکن پرسن میاں صاحب کے ساتھ ہوں۔ جب ایون فیلڈ کے باہر لوگ پی ٹی آئی والے آ کے نعرے لگاتے ہیں تو میاں صاحب کی پروٹیکشن کی ذمہ داری مجھے دی جاتی ہے اور میں 15 سے 20 لوگ لے کے آتا ہوں اور ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مریم صفدر کی والدہ کلثوم نواز صاحبہ جب بیمار تھیں تو ان کو مریم صفدر کو وہ ایک دفعہ ہاسپٹل بھی ساتھ لے کر گئے اپنی گاڑی میں، ان کو وہاں ڈراپ کیا اور ہاسپٹل میں ان کے پاس پہنچایا۔ یعنی وہ پتہ تو چل رہا ہے وہ بندہ کون ہے، کس کا قریبی ہے۔ سوال کچھ اڑے ہوئے ہیں، سوال کچھ اس طرح سے واضح نہیں ہو رہے کہ آخر اس بندے کا ضمیر اچانک کیسے جاگا اور اصل اس کے پیچھے کون ہے۔ کیا یہ سارا کیس یہیں پر موقوف ہو جائے گا؟ کہیں یہ سارا کیس اس لیے تو اس کو لانچ نہیں کیا گیا کہ یہ سارا مہمان نواز شریف اور مریم صفدر پہ ڈال کے خود وہ بندہ جو بیک فٹ پہ کھیل رہا ہے کہیں وہ اپنے آپ کو فیس سیونگ تو نہیں دے رہا؟ یعنی یہ بڑے سوالات ہیں جو اس وقت پوری قوم کے ذہن میں چل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اس پر بہترین موقف دیا، پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر یہی موقف رکھا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس بندے کے انکشافات کو، لیکن ان کو تفتیش کا حصہ تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس پر پورے کا پورا جو انحصار کر لیا جائے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد کچھ چیزیں نئی آئی ہیں، کچھ اور انکشافات بھی ہوئے ہیں۔ احمد نورانی نے ایک نیوز بریک کی اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک رپورٹ ویب سائٹ پر ڈالی جس میں بتایا گیا کہ جنرل باجوہ صاحب پچھلے 6 سال میں اربوں پتی بن چکے ہیں۔ اب اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں اس رجیم چینج سے جس طرح پاکستان کے سیاستدانوں نے فائدہ اٹھایا اور بیرونی آقا سے مدد لی، اس میں جنرل باجوہ صاحب نے اپنا کتنا حصہ لیا، انہوں نے کیا انعام لیا، اور ہماری انفارمیشن جو اب تک پہنچی ہیں اس کے مطابق وہ پچھلے 6 سال میں اربوں پتی بن چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ مجھے جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ کرپشن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کرپشن کو چھوڑیں، آپ اکانومی پہ توجہ دیں۔ اگر ہم دوسرے سٹیٹمنٹ کو لے لیں تو مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی جو نیب کا قانون بدلا ہے احتساب کا، وہ ہم نے نہیں بدلا بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے بدلا ہے۔ اگر ان سارے بیانات کو دیکھیں، ایک طرف ان کو کرپشن سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، دوسری طرف سے نیب کے قانون کو بدلا گیا تو وہ کس کے کہنے پہ بدلا گیا؟ مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہماری کیا ضرورت کہ ہم بدل لیں، ہماری تو حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہے، یہ بدلنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب اس کی کڑیاں جوڑیں، ذرا وہاں جوڑیں کہ باجوہ صاحب 6 سال کے اندر اربوں پتی بن رہے ہیں اور ٹوٹل پراپرٹی اپنے نام پہ نہیں ہے، کچھ پراپرٹی ان کی مسز کے نام پہ ہے، کچھ پراپرٹی ان کی بہو کے نام پہ ہے، یعنی ان کے بیٹے کی جو مسز ہیں ان کے نام پہ ہے۔ تو نیب کا جو نیا قانون بنا ہے اس کے مطابق آپ اگر اپنے بچوں کے نام پہ پراپرٹی بنتی ہے آپ کی یا بناتے ہیں، اس کے جواب دہ آپ نہیں ہوں گے۔ وہ نیب کا افسر اگر کیس کرے گا، اگر آپ کو اریسٹ کرے گا تو اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ پراپرٹی آپ نے کہاں سے بنائی ہے، لو کر لو گل۔ یعنی یہ رجیم چینج آپریشن کی سہولت کاری کا انہوں نے جو جزا لی ہے ان سے اور جو اپنے فائدے میں قوانین بنائے ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور اس قوم کو آنکھیں کھولنی ہوگی، ان کو سمجھنا ہوگا کہ اصل میں یہ گیم کر کون رہا ہے۔ سامنے امپورٹڈ حکومت کو رکھ کے جو بدنام کروا رہے ہیں، لانتیں ساری ان کی طرف جا رہی ہیں، ملامتیں ساری ان کی طرف جا رہی ہیں، پھٹکاریں ساری ان کی طرف جا رہی ہیں، لیکن بیک فٹ پہ کھیل کون رہا ہے؟ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ بحیثیت قوم ہمیں اب فرض ادا کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا اور سوال پوچھنا ہوگا
کہ نیب قوانین کس نے بدلوائے، نیب قوانین سے فائدہ کون لے رہا ہے، اس کا بینیفیشلی کون ہے، اگر اس کی کڑیاں جوڑیں تو وہیں پر جا کے ملتی ہیں جو سٹیٹمنٹ عمران خان نے دی تھی کہ کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب باجوہ صاحب کے حوالے سے جو خبر میں نے بریک کیا، نورانی صاحب نے وہ ٹویٹر پہ بھی دی ہے اور ویب سائٹ پہ بھی ڈالی ہے، یہ الگ بات ہے کہ پہلی ویب سائٹ بند ہو گئی، دوسری بند ہو گئی، اب تیسری پر انہوں نے وہ انفارمیشن جو شیئر کی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ان معلومات کو دبایا تو نہیں جا سکے گا، برصورت وہ اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے برصورت۔ اس کے بعد ایک ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ نیب قانون بدلا جانا، اور نیب قانون کے مطابق اب باجوہ صاحب سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اربوں پتی کیسے بنے۔ سوچیں، سمجھیں اور بحیثیت قوم آگے بڑھیں، سوال کریں کہ وہ کون تھا، وہ کون ہے، وہ کون اس وقت پاکستان کی نسلوں سے کھیل رہا ہے، پاکستان کی بقا سے کھیل رہا ہے، پاکستان کے خزانے سے کھیل رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے پاکستانی ہو آپ کے حقوق سے کھیل رہا ہے، آپ کے حقوق کو سلب کر رہا ہے۔ بحیثیت قوم اٹھو اور سوال کرو، پوچھو ان سے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔